بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم ورفعنا لک ذکرک۔ زیڈ اے چینل سے میں زین العابدین آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ چینل ملکی اور بین الاقوامی امور پہ آپ سے گفتگو کرے گا اور اسی طریقے سے پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات پر بھی رپورٹ دے گا، علاقوں کے مسئلے مسائل ان پہ بھی گفت و شنود ہوگی اور روزمرہ کے واقعات پر بھی آپ سے گفتگو کی جائے گی اور آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ میرا یہ چینل نیوٹرل ہے، ہم ہر اس اچھے کام کی تعریف کریں گے، اچھا کام ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے۔ آپ کے علم میں کہ آج وفاقی بجٹ پیش ہو گیا اور یہ جو وفاقی بجٹ ہے اس کے اندر سرکار نے اپنی جانب سے جو بھی اعداد و شمار رکھے ہیں ان میں بحث و مباحثہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی یہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بحث و مباحثہ ہوگا اور پھر اس کے بعد منظوری کے لیے یہ جائے گا۔ پہلے قومی اسمبلی میں منظور ہوگا، اس کے بعد سینٹ میں اور پھر آخر میں صدر پاکستان اس پہ دستخط کر کے اس کی منظوری دے دیں گے۔ لیکن اس بجٹ کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ تیسرا بجٹ دیا ہے اور اسی طریقے سے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب کا یہ 5واں بجٹ ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس وفاقی بجٹ میں سرکار نے سرکاری ملازمین کے لیے جو پینشنر ہیں ان کے لیے 7% پینشن میں اضافے کا اعلان کیا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے بھی بہت سارے کاموں میں کٹوتی کی ہے۔ اس بجٹ میں کوشش کی گئی کہ کم سے کم ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس بجٹ میں بحث و مباحثے کے بعد کابینہ نے بجٹ کی منظوری دی، وزیر اعظم نے ان سے منظوری لی اور پھر اس کے بعد آج قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ نے یہ بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد جب عوام الناس کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کن کن چیزوں پہ ٹیکس عائد کیا گیا اور کن کن چیزوں پہ ٹیکس میں کٹوتی کی گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ ایک بحث چھڑے گی۔ حکومت کی جو پارٹیاں ہوں گی وہ اس بجٹ کو بہت ہی اچھا قرار دیں گی اور جو پارٹی اپوزیشن کی ہوگی وہ اس بجٹ پہ بحث مباحثہ کرے گی اور اپنی جانب سے کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے بھی اس بجٹ کو فیل کیا جائے۔ جس وقت یہ بجٹ اسمبلی میں پیش ہو رہا تھا تو اپوزیشن کی پارٹیوں نے بہت ہی زیادہ احتجاج کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے دانستہ اپنے ہوش میں جتنے بھی بجٹ دیکھے ہیں قومی اسمبلی میں، کسی بجٹ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ اسمبلی میں وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کر دیا ہو اور وہ بجٹ خاموشی کے ساتھ اپوزیشن نے سن لیا ہو۔ کیونکہ اپوزیشن آج پی ٹی آئی کی ہے، کل اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے، کل حکومت پی ٹی آئی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اصل کل کے بعد پتہ چلے گا کہ عوام کا اس پہ رد عمل کیا آتا ہے۔ لیکن سرکار نے بہت بڑی کامیابی لی ہے، وہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ پیٹرول پہ 4 روپے اور ڈیزل پہ 2 روپے کم کر دیے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں، جس طریقے سے ملک کے حالات چل رہے ہیں، جس طریقے سے بین الاقوامی حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر ہے اور پاکستان نے خاص طور سے ایران اور امریکہ کے معاملے میں جس طریقے سے مصالحت دکھائی ہے، جس طریقے سے ان دونوں کا آپس میں ملایا ہے، ملا رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جناب محترم فیلڈ مارشل حافظ سید منیر صاحب، جن کی انتھک جدوجہد اور محنت سے مجھے امید ہے کہ ایران اور امریکہ کا معاملہ طے پائے جائے۔ امید ہے کہ
پاکستان کا ایک وفد جو وزیر اعظم کی قیادت میں کل جنیوا کے لیے روانہ ہوگا اور وہاں پہ ایک تقریب منعقد کی جائے گی جس میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر، امریکہ، ایران، چائنا، رشیا اور دوسرے ممالک بھی شرکت کریں گے۔ ان تمام کی موجودگی میں یہ معاملہ طے پائے گا اور اس میں باہمی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا جائے گا اور اس پہ دستخط دونوں ممالک کر دیں گے اور یہ تمام معاملات پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو ممالک اس میں شرکت کریں گے سب کے سامنے اس کے اوپر دستخط ہوں گے، اور مجھے امید ہے جس طریقے سے پاکستان نے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، توجہ دی ہے، امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے بعد پوری دنیا کے حالات میں بہتری کے چانسز ہیں۔ پوری دنیا میں جو مہنگائی کی لہر دوڑ چکی ہے، امید ہے کہ وہ لہر ہلکی ہلکی نیچے کی سطح پہ آئے گی اور مہنگائی کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس کا تمام تر سہرا پاکستان پہ جاتا ہے اور بالخصوص فیلڈ مارشل سید حافظ محمد منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو جاتا ہے اور ان کی کابینہ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے انتھک محنت رات اور دن ایک کرتے ہوئے اس معاملات کو سلجھایا ہے۔ حالانکہ اس معاملات کو خراب کرنے میں جس طریقے سے بھارت نے اپنا کردار ادا کیا، بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، جس طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کو شکست فاش دی، ان کی جو طیارے آئے تھے پاکستان پہ حملہ کرنے، پاکستان نے ان طیاروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ جہاز جو کہ انہوں نے خاص طور سے فرانس سے حاصل کیا تھا اور فرانس کو ان جہازوں پہ بہت بڑا ناز تھا، لیکن پاکستان کے فوجی، پاکستان کے ایئر فورس اور پاکستان کے بالخصوص وہ پائلٹ جن پہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، جو اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں اترتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جنگ میں جب روانہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی خاص رحمت ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ وہ وقت دور نہیں، وہ دن بھی دور نہیں کہ جب پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی امن ہو جائے گا، لیکن امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل جس طریقے سے غزہ پہ اس نے نہتے بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کیا، اور اسی طریقے سے اب لبنان کے اندر بھی نہتے شہریوں کے ساتھ جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے، بھارت کے ساتھ مل کر یہ تمام منظر پاکستان دیکھ رہا ہے، پاکستان کے دوست ممالک دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نے جب بھی کسی بھی اپنے دوست ممالک سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ چلیں گے، تو پاکستان ثابت قدم رہے گا اور ثابت قدم رہے گا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، پاکستان اس پہ ثابت قدم رہے گا۔ اسی طریقے سے پاکستان ترکی سے بھی محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان دعا قطر سے بھی محبت کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ پاکستان جتنے بھی اسلامی ملک ہے بالخصوص ایران سمیت پاکستان سب سے محبت کرتا ہے اور پاکستان سب کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اور یہ ہمارے فیلڈ مارشل جناب محترم سید حافظ منیر صاحب کا خاصہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کو امن کا پیغام دیا، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں
پاکستان کا نام پوری دنیا میں افق پہ نظر آئے گا. آج بجٹ پیش ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب جو معاملات اور واقعات ہوں گے بجٹ کے بعد اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی. مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کو آپ نے غور سے سنا ہوگا. میری کوشش ہے کہ جو بھی اچھے کام مجھے نظر آئے خواہ وہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں یا علاقائی سطح پر ہوں، ہم سب کو لبیک کہیں گے. ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے. ہم محب وطن ہیں. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تو انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اگلی ویڈیو کا آپ ہمارا انتظار کیجئے گا. انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ آپ سے پھر دوبارہ کسی نئے ٹاپک پہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم.